ایک واقعہ علماء سے آپ نے سنا ہو شاید، ایک عورت تھی جو چرخہ چلاتی تھی اور سوتی کاٹتی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس عورت سے کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کو ایک معبود کیوں مانتی ہو؟ اس سے سوال کیا تم اللہ کو کیوں مانتی ہو اور تمہیں کس وجہ سے یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے؟ یعنی اس نے ایک سوال کہا کہ تمہیں کس وجہ سے یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے؟ تم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ جب دیکھا نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ یہ ہے اور اللہ کے ذات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے چرخے کو دیکھ کر اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر دیہاتی اور وہ کیسے؟ کہا ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو نہ چلاؤں، جب تک کہ سوتی نہیں کاٹا، جب تک میں اس چرخے کو چلاؤں یہ سوتی نہیں کاٹا۔ کہا جب یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ کائنات بھی کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ کائنات بھی کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا۔ اچھا، کہا کہ دیکھ ہونے کا یقین کیسے ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی کسی کے چلانے سے ہی چلے گی، مگر وہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ کہا وہ بھی چرخے کو دیکھتے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر دو لوگ اس چرخے کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہا جب دو بندوں کے ہونے سے ایک چرخہ نہیں چل سکتا تو پھر دو کے ہونے سے کائنات کیسے چلے گی؟ کہ کائنات بھی ایک رب چلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، ایک جو ہے وہ کمیونسٹ آدمی تھا، دہلیہ تھا، جو مذہب کو بھی نہیں مانتا تھا، خدا کو بھی نہیں مانتا تھا بادشاہ تھا، اس سے آپ کا مناظرہ طے ہو گیا۔ اب مناظرہ مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دوپہر کو 2 بجے تھے، جس سے مناظرہ تھا اس کے محل جانے کے لیے دریا سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب دوپہر کو 2 بجے مناظرہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ وہاں پہنچے 2:30 بجے، آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے یا 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے۔ اس نے کہا نعمان آپ کو نہیں پتا کہ مناظرے کے اندر پہلے پہنچنا چاہیے، لوگ تو اپنی جانے دے کر مناظرے میں پہنچنے کی کوشش کرتے، تمہیں اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ ڈر گئے تھے؟ نہیں ڈرا نہیں۔ پھر کیوں تاخیر ہوئی؟ کہا ہوا یہ کہ جب میں مناظرے کے لیے آنے لگا تو تمہیں پتا ہے کہ راستے میں دریا پڑتا ہے، میں اس دریا کو کراس کرنا ہوتا ہے۔ کہا ایسا ہی ہے۔ کہا میں جب وہاں دریا کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا ہوائیں بہت تیز چل رہی تھی اور پانی اس کی الٹی سے چل رہا تھا، یعنی اگر ہوائیں یوں چل رہی تو پانی ایسے چل رہا تھا۔ اور کہا نہ کشتی تھی نہ مندہ تھا، میں بڑا پریشان ہوا، وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کوئی مندہ آئے کشتی آئے کس طرح ہی دریا کراس ہو سکتا؟ کہا اتنے میں ہوائیں جو ہے خود بخود کم ہو گئی، تھمنے لگی اور دریا ہوا کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک درخت آ کر پانی پر گرا اور وہ درخت خود بخود کشتی بن گیا۔ اب میں وہاں کوئی مندہ نہیں تھا، میں بغیر مندہ کے آ کر اس کشتی میں بیٹھا اور وہ کشتی خود بخود چلی اور اس نے مجھے دریا کی آسان کیا۔ وہ تو دریا تھا۔ اس نے کہا نعمان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہوا اور دریا ایک دم خود ہی صحیح سے چلنے لگے اور درخت خود گرا اور گر کے وہ کشتی بن گیا؟ کہا چلو کشتی تو بن گیا، اس میں بیٹھ بھی گئے، لیکن بغیر مندہ کے اس کشتی نے تمہیں دریا کراس کیسے کرایا؟ دریا پار کیسے کرایا؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ بغیر مندہ کے کشتی نہیں چل سکتی، تو بتا بغیر خدا کے ہستی کیسے چل سکتی؟ بغیر مندہ کے کشتی نہیں چل سکتی تو بغیر خدا کے ہستی بھی نہیں چل سکتی۔ تو اس کائنات کا وہ بنانے والی ذات اللہ جل وعلا کی ذات ہے اور اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ والا کی ذات ہے۔
وہ حقیقی ساری کائنات کا مالک ہے. ٹھیک. اب عقیدے کی بات سنیے، اور یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے. ایمان اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولنے کی کوشش کیجیے، شاید لفظ آپ کے لیے مشکل ہو. واجب الوجود. اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو واجب الوجود ہو. واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ واجب الوجود کا معنی ہے جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے ہو، اور جو ہمیشہ رہنے والا. جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا. جو ہمیشہ سے ذات ہے وہ صرف اللہ جل وعلا کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی واجب الوجود ماننا یہ کفر ہے، شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی کے لیے یہ کہیں کہ فلاں ہمیشہ سے ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسے پیدا کس نے کیا. آپ بات سمجھے؟ اگر آپ کسی کے لیے یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسے پیدا کس نے کیا، کیونکہ جو ہمیشہ سے ہے وہ پیدا نہیں ہوا. میری طرف توجہ رکھیے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ ایمان کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ موضوع بہت گہرا ہے. یہ ایمان کی بات ہے. اگر آپ کسی کے لیے یہ کہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہے تو بات یہ ہوگی کہ یہ تو ہمیشہ سے ہے تو اس کو پیدا کس نے کیا. کچھ جیسے صاحب ہمارے شریف اس کے اندر عالمی صاحب نے لکھا کہ روافظ کے اندر کچھ روافظ ایسے ہیں جن میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ واجب الوجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واجب الوجود نہیں مانتے، کیونکہ ہمیشہ سے جو بات ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اللہ کے سوا کسی کو یہ کہنا کہ یہ ہمیشہ سے ہے یہ کفر ہے. اس لیے کہ اگر کسی کو یہ کہا گیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب ہمیشہ سے ہے تو پھر اسے پیدا کس نے کیا. کیونکہ اللہ کی ذات واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، باقی جتنے ہیں انہیں اللہ نے پیدا کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ کہتے ہیں توحید 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 توحید، شرک نہیں کرو، کفر نہیں کرو، فنا بھی شرک فنا بھی شرک فنا بھی شرک، جن کو یہ عادت ہے شرک اور کفر کے فتوے لگانے کی، انہیں کو یہ بھی عادت ہے کہ وہ میلاد شریف کے بڑے فتوے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے. یاد رکھو کائنات میں سب سے مضبوط توحید ان لوگوں کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. اس لیے کہ ہم دنیا کو یہ وضاحت کرتے ہیں، ہم دنیا کو واضح یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارے نبی جو مختار کل ہیں، جنہیں اللہ نے کل اختیارات عطا فرمائے، جنہیں اللہ نے سب سے اولا و اعلیٰ بنایا، جنہیں اللہ نے نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا، وہ نبی بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں اللہ نے پیدا کیا. میلاد بنانے والے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہم میلاد بنا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو رب العالمین جل شانہ نے پیدا کیا ہے. تو جو اللہ کے حبیب کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، بتاؤ ان سے زیادہ مضبوط توحید کسی ہو سکتی ہے. تو ہم تو میلاد منانے والے ہیں، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم ان کے پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں. تو اب اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے واجب الوجود کا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور شرک ہے. یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے سوا کسی کو بھی واجب الوجود نہیں کہا جا سکتا. یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جن کو سمجھنا ضروری تھا. اب آتے ہیں آیات مبارکہ کی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی سب کچھ جانتا ہے. اب اس میں اللہ رب العزت کی 5 صفات بیان کی.
کتنی صفات؟ 5 صفات بیان کی. پہلی صفت یہ بیان کی گئی وہی اول پہلی صفت، وہی آخر دوسری صفت، وہی ظاہر تیسری صفت، وہی باطن چوتھی صفت، اور وہی سب کچھ جانتا ہے 5 صفت. کتنی باتیں بیان کی گئی؟ اللہ کی 5 صفات بیان کی. وہی اول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ ہمیشہ سے، وہ ہمیشہ سے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا جی، جیسے کچھ سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے فلاں چیز فلاں کی وجہ سے بنی، فلاں چیز فلاں کی وجہ سے بنی، فلاں چیز فلاں کی وجہ سے بنی، اور یہ کائنات کیوں بنی کہ بیچ تھا، پھر وہ دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد جو ہے اس سے ستارے بن گئے، اور ستارے بننے کے بعد الگ الگ پلانٹس بن گئے، پھر کائنات بن گئی. تو یہ ساری کائنات کے بیچ سے آئی. تو سوال یہ ہے کہ اس بیچ کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی کہیں آ کر تو رکو گے نا، کہیں آ کر تو رکو گے کہ فلاں کی وجہ سے فلاں چیز، فلاں کی وجہ سے فلاں چیز، فلاں کی وجہ سے فلاں چیز. آخر میں اگر کہتے ہو یہ ساری چیزیں فلاں بیج کی وجہ سے بنی، تو وہ بیج بھی تو کسی کے بنانے سے بنا ہے، وہ بیج بھی تو کسی کے بنانے سے بنا ہے. فرمایا وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے، اسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. وہ ہمیشہ سے، اسی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے. دوسری صفت کیا بیان کی گئی؟ وہ آخر، اول بھی ہے آخر بھی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مگر کچھ ختم، کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ رب کی ذات ہے. جب قیامت برپا ہوگی اس وقت ہر چیز ختم ہوگی. ملک الموت ہر چیز پر سود ٹھوک دیں گے، سب مر جائیں گے، فرشتے ختم ہو جائیں گے، جنات ختم، انسان ختم، ہر شے ختم. اور پھر اللہ رب العزت ملک الموت کو بھی موت دے گا. یہ 40 سال کا وقت ایسا ہوگا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں. پھر لوگ اٹھیں گے اور قیامت برپا ہوگی. اس وقت جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات ہوگا. سبحان اللہ. کوئی یعنی سب پر موت آنی ہے سوائے اللہ. یا حق یا قیوم، سب پر موت آئے گی سوائے کس کے؟ اللہ کے. وہ اس چیز کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا ہونا محال ہے کہ جس وقت اس کی ذات نہ ہو. آگے فرمایا گیا تیسری چیز وہ ہی ظاہر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہونا اتنی دلائل سے ثابت ہے کہ کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر پہاڑ، پیڑ، پودے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آسمان ہے، زمین ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے انہیں بنایا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایسی زندہ شروع کریں تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کے ہونے کے اتنے دلائل ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ اس کا ہونا ایسا ظاہر ہے، ایسا ظاہر ہے کہ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی چیز فرمایا وہی باتیں ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ پوشیدہ. سبحان اللہ. پوشیدہ یعنی وہ ایسا پوشیدہ بھی ہے کہ جیسا کوئی پوشیدہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے ہر انسان عاجز ہے، اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں. اور یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات اتنی شان والی ہے، اتنے کمالات والی ہے، اور وہ اتنے اختیارات والا ہے کہ ساری دنیا کی عقل کو، جن انسان، ملائکہ، سب کی عقل کو جمع کر دیا جائے تب بھی اس کی، ان سب کی عقل کو جمع کر دیا جائے تب بھی اس کی شان و شوکت اور اس کی قدرت تک ہم نہیں پہنچ سکتے.
یعنی اس کی شان اتنی زیادہ ہے اور ایسی پوشیدہ ہے کہ اس کے جو خاص معاملات ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس نے جو ظاہر کیا بس وہی ظاہر ہے، جو اس نے پوشیدہ رکھا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی عمل دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس تک پہنچ سکتا. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا 5 کی بات، وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے. یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، اللہ رب العزت ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اپنے علم کے مطابق. اب اس کے حوالے سے ایک آدھ بات اور، حضرت شاہ طرف محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 5 صفات ہیں جن کا ذکر کیا گیا. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا اللہ رب العزت نے شاہ طرف محدث دہلوی علیہ رحمۃ مدارج نبوت کے اندر اس بات کو آپ نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ 5 صفات اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اب یہ جو ہے کہ وہ ہمیں اول ہے، تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سے مراد یہ ہو کہ حضور پیدا نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ کائنات میں تمام مخلوقات سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پیدا کیا. اور یہ حدیث شریف میں آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اور لوگوں نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یہ فرمایا کہ وہ اول ہے. آپ فرماتے اول ان معنی میں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان. یہ یہاں اول سے مراد یہ ہے. اور صاحب محدث دہلوی علیہ رحمۃ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو 5 صرف عطا فرمائی ہے یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، لیکن سب سے پہلے پیدا فرمایا اس لیے لفظ اول آپ نے استعمال کیا. آگے فرمایا وہی آخر ہے. تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو پیدا سب سے پہلے فرمایا، لیکن نبیوں میں سب سے آخر میں آپ کو بھیجا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا. تو فرمایا اللہ نے صرف اول بھی عطا فرمائی، صرف آخر. اور پھر فرمایا کہ ظاہر ہے. تو فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی. اور ظاہر سے مراد کیا ہے؟ شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی شیخ المحقق فرماتے ہیں ظاہر سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت آمینہ نے کیا فرمایا ہے؟ میں آپ کو کچھ وضاحت اپنے الفاظ میں کروں. حضرت آمینہ کیا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ میں نے اپنے گھر سے شام کے محلات دیکھے. نور کہ حضور کے آنے سے آپ کا نور ساری کائنات پر غالب آ گیا. تو فرمایا اللہ نے آپ کو ایسا ظاہر فرمایا جیسا کسی اور اور پھر فرمایا روشنی پر ایک دفعہ اور روشنی دوسری بات جو فرمایا کہ آپ اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں. تو فرمایا باطن والی سب سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمالات اور وہ شان عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی عقل حضور کے کمالات کو پہچان سکے. فرمایا یہ انعام بھی اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر شے کا علم رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو بھی ہر شے کا علم عطا فرمایا اور ان میں غیب عطا فرمایا. کائنات کے سارے انسان مل کر جو علم جانتے ہیں وہ سارا حضور کو بتاتا ہے. جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، اللہ نے سارا علم آقا علیہ السلام نے بتایا. جیسے فرمایا حضور جانتے ہیں کہ کوئی دوسرا بات ہے. تو حضرت شیخ محمد علیہ رحمٰن نے لکھا
کہ اللہ نے یہ 5 صفت اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن یہاں اول سے مراد جب رسول اللہ کے لیے لیا جائے گا تو یہ ہے کہ اول سے مراد یہ کہ سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ کی ذات کے لیے لفظ اول استعمال ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے ہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ جب حضور کے لیے بات کی جائے گی تو کہا جائے گا اول سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ بار بار مسئلے کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے، تو اسی لیے یہ بڑا خوبصورت موضوع ہمارے نعیم بھائی نے حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت کے حوالے سے میں نے جو گفتگو کی، رسول اللہ کے حوالے سے گفتگو کی، اس میں جو بھی کوئی غلطی بھول چک ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ خود بھی توحید پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں۔ یاد رکھیں ہمارے صوفیاء نے جتنا توحید پہ کام کیا ہے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد ہے جو ہلکے لگتے ہیں آسمانوں پر، اس میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، اللہ ہو کی ضربیں لگتی ہیں۔ یہ سب کس کا طریقہ ہے؟ غوث اعظم کا طریقہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا طریقہ ہے، حضرت عمر شاہ وکیل سہروردی کا طریقہ ہے، حضرت زندہ شاہ مدار کا طریقہ ہے، اور حضرت عمر شاہ وکیل سہروردی کا طریقہ ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا طریقہ ہے، اور یہ ان کا کیونکہ عرس ہے اس ماہ میں حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کا، اس لیے یہ بات کرتا چلا۔ یاد رکھیں جس وقت تاتاریوں والا عذاب دنیا پر نازل ہوا، وہ تاتاری جو چنگیز خان والے تھے، جب انہوں نے رشیا پہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے وہاں جتنے قرآن شریف گھروں میں تھے، جتنے مدرسوں میں تھے، اور جتنے جو کتابیں مسلمانوں کی تھی ان سب کو اٹھا دیا تھا اور معدلہ پانی میں بہا دیا تھا، یا انہیں ضائع کر دیا تھا، چھپا دیا تھا، اور پھر انہوں نے یہاں تک کیا تھا کہ ان لوگوں نے ایک فرضی ایک ایسی جنازہ بنا کے اسے پانی میں ڈال کر یہ کہا تھا کہ معدلہ آج ہم نے مسلمانوں کے خدا کو پانی میں بہا دیا۔ اس وقت جب رشیا کے اندر اور دنیا پر تاتاریوں کا یہ عذاب نازل ہوا تھا، اس وقت رب العالمین جل شانہ نے یہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے مریدین کو اور آپ کے غلاموں کو، آپ کے خلفاء کو بیدار کیا۔ آپ کے خلفاء الگ الگ جگہ پھیل گئے، اور آپ کے خلفاء رشیا کے اندر الگ الگ جگہ پھیل گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن شریف کو وہاں سے ہٹا کر یہ سوچا کہ اب یہاں کو قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ ناظرہ سے روکنا چاہتے تھے، خواجہ نقشبند کے مریدین نے زبانی لوگوں کو قرآن حفظ کرایا، روکنا چاہتے تھے بہاؤالدین نقشبند کے خلفاء نے، آپ کے تربیت یافتہ نے لوگوں کو حافظ بنا دیا۔ اور صرف یہی نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا، یہ جو ذکر خفی کرتے ہیں، ہوتا ہے ذکر جلی، جو زور زور سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، جو ہوتا ہے ذکر جلی، اور ایک ہوتا ہے ذکر خفی۔ نقشبند سلسلے میں خاص طور پہ اس لیے بڑی نشستیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو خاموش ہو کر آنکھوں کو بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہوں اور اس بات کی کوشش کریں کہ میرے دل سے اللہ کی صدائیں آئیں، اور دل کے اندر اللہ رب العزت کا تصور باندھیں اور لفظ اللہ کے اوپر غور کریں اور دل میں اللہ کے ضربیں لگائیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دل سے اللہ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ تو یہ جو ذکر خفی ہے، دل کے کیا کرتے تھے کہ جب انہیں پتہ چلتا تھا تاتاریوں کو کہ بھئی فلاں جگہ پر جو ہے وہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس لیے زبان سے لوگوں کو حفظ کرایا جا رہا ہے، اور اس وقت پھر ذکر خفی کی وہ محفلیں کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ بیٹھ کر اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو اور دل میں اللہ کا ذکر کرو۔ وہ زبان سے ذکر روکنا چاہتے تھے، اللہ نے دلوں سے اللہ کی صدائیں جاری کی۔ یہ کمال صوفیہ کا ہے، لیکن یہ بات کر کیوں رہا؟ کیونکہ آج الحمدللہ اس آستانے پر جو آیت مبارکہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 جس میں ہم نے تفسیر بیان کی، جو آیت مبارکہ کی تفسیر کی گئی، اس میں میں نے آپ کے سامنے توحید بھی بیان کی، حضور کی شان بھی بیان کی، جو مفسرین نے اس آیت کے مطابق لکھی ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں ہم توحید والے ہیں، یاد رکھو وہ توحید والے نہیں ہیں، حقیقی طور پر ہم توحید والے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کو نہیں مان سکتا صحیح سے، وہ اللہ کو بھی کبھی نہیں مان سکتا۔ اور یہ توحید پر عمل کرنا، یہ ذکر اسرار کی محفلیں کرنا، یہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ سارا صوفیہ کا طریقہ ہے۔ اگر آپ غوث اعظم پیر نصیر گلڑ کے رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بہادی نجدی
غوث اعظم کی کتابیں پڑھ لیں تو شرمندہ ہو جائیں یہ دیکھ کر کے جو توحید سنیوں نے بیان کی ہے کائنات میں کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرف بھی دھیان کیجیے، اس طرف بھی دھیان کیجیے، یہ ضروری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی نہیں پائی میں مجھے یہ موضوع آپ یقین کریں مجھے دل سے خوشی ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن درگاہ شریف کے علاوہ کسی آسمانے سے مجھے یہ موضوع ملا مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے موضوعات ہیں جن پہ آج بات کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ نے ساری زندگی لوگوں کو کیا سبق دیا؟ رسول اللہ کا مشن یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، اس کی تعلیم دی، اور محمد رسول اللہ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اسی کی تعلیم دی، اللہ کے رسول صحابہ نے اسی کی تعلیم دی، جناب غوث اعظم نے اسی کی تعلیم دی۔ تو ہم وہ تعلیم ہمیں بھی دینی ہے جو انہوں نے دی۔ شان رسالت بیان کریں، جم کے بیان کریں، جتنی ہر سال کرتے ہیں اس سے زیادہ بیان کریں، مگر انداز جیسا ہر سال ہوتا ہے اس کے ساتھ انداز یہ والا ہے۔ کیوں؟ ایک سال ہم نے درگاہ شریف پر اب ہم موضوعات رکھتے ہیں، تو علامہ لیاقت حسین ندوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو ہم نے موضوع دیا، یہ مجھے علامہ قاری شریف نقشبندی صاحب نے مجھے یہ موضوع رکھنے کو کہا تھا کہ موضوع دیا گیا کہ مسجد کا مقام اور مرتبہ سیرت نبوی کی روشنی ہے۔ انہوں نے موضوع دیا، بہت حضرت خوبصورت تقریر فرمانے کے بعد جب حضرت مجھے میرے گاڑی میں ہماری ملاقات ہوئی جب گھر تک جانے کی گاڑی میں، انہوں نے کہا خان میاں بہترین آپ نے کام کیا۔ میں نے کہا قاری صاحب نے موضوع دیا، کہا وجہ یہ ہے کہ عربوں میں یہ بڑا اچھا دستور ہے کہ میلاد شریف کی محفلوں میں حضور کے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم میلاد شریف کے موضوع میں صرف ایک ہی موضوع پر تقریر کرتے ہیں۔ میلاد شریف کی محفل کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے مشن کو آگے لے کر اس میں حضور کی میلاد کے فضائل بھی ہوں، حضور کے علم غیب کے فضائل بھی ہوں، نماز کا مسئلہ بھی بیان ہو، روزے کا مسئلہ بھی بیان ہو، حج کا مسئلہ بھی بیان ہو، توحید بھی بیان ہو، اس میں انبیاء کے حضور کے انبیاء کی جو فضیلت ہے یہ بھی بیان ہو۔ کہ ساری چیزیں میلاد شریف کا حصہ ہونی چاہیے۔ قرآن کی فضیلت بیان کرنا یہ بھی میلاد شریف کا حصہ ہے۔ پیر زوال حسن چشتی صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو ہر لمحے میں ان کا میلاد مناتا ہے۔ 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز آئے، آپ مسجد کی طرف بڑھ گئے اس نیت کے ساتھ کہ حضور آ گئے اور حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو حضور کے میلاد کے ساتھ۔ اسی لیے میلاد ایسے بنائیں کہ میلاد شریف سے حضور کا مشن بھی آگے بڑھے۔ اسلام اور سیاست کی بات بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، ختم نبوت کی بات ہے، یہ سارے موضوعات میلاد شریف میں ہونے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا 10 منٹ آپ کو کریں، میلاد کی اہمیت ہی بتا۔ بہرحال ابھی حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں ابھی 5-7 منٹ اور بننا ہے، 10 منٹ کہنا ہے، میں 5 منٹ وہ کروں گا کہ درگاہ شریف پہ شیخ سید لطیف دامت برکاتہم عالیہ الحسنی الحسینی دامت برکاتہم عالیہ جو عرب شریف کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور بغداد شریف کے اندر جس وقت جو ہے وہ بغداد شریف میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں، اور نسل در نسل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے خادموں سے، اور جس وقت بغداد شریف میں انگریز حکومت کا قبضہ تھا اس وقت دربار شریف کی خدمت ساری آپ کے اور آپ کے چچا کی ذمہ، اور عرب شریف کے بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ حضرت کے نائب بھی ہیں، نائب بھی ہیں، اور حضرت کے بہت خاص شاگرد بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آج انشاءاللہ درگاہ شریف کے 11:30 پونے 12 بجے حضرت کا خطاب ہے، آپ سب سے گزارش ہے اس میں تشریف لائیں، اور جتنا ہو سکے نا بیان کے وقت نہیں، بیان سے پہلے یا بیان کے بعد حضرت کی تصویر ضرور کھینچیے گا۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد شریف تو صرف پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، ان کو یہ بتایا جا سکے کہ حضور سے محبت کرنے والے ساری دنیا میں حضور کا میلاد۔ حضرت جب تشریف آئے تھے تو ہم نے حضرت کی تقریر کا موضوع رکھا تھا، جو پروگرام کا موضوع تھا وہ تھا ڈائریکٹ مشاہد کانفرنس، اور اس بار جو حضرت آئے ہیں تو میں نے ایک تو میلاد شریف کی محفل تو ہے ہی، لیکن خاص میں نے اس کو
ٹائٹل الگ سے اشتہار بنوا پوسٹ بنوا کے اس کا ٹائٹل رکھا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، تاکہ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی عرب والے نہیں کرتے، انہیں پتہ چلے کہ عرب والے ہم سے زیادہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ جب میں پہلی دفعہ بغداد شریف حاضر ہوا تو آزمیہ کے علاقے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے میں ہم نے دیکھا کہ سارے علاقے میں جھنڈیاں لگی تھیں، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو علاقہ ہے وہاں بھی سنی آباد ہے، تو وہاں بھی جھنڈیاں لگی تھیں۔ مجھے مفتی آصف عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ عالیہ وہ عرصہ جاتے ہیں، میری کچھ سال پہلے آتی ہے، کیونکہ ربیع الاول شریف ختم ہوتا ہے اور غوث پاک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حضور کے لاڈلے کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو 11ویں شریف کے دن تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آپ جھنڈیاں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، کہا ہر سال ربیع الاول شریف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کا سارا علاقہ سجایا جاتا ہے حضور کے میلاد کی خوشی سے، اور خاص میلاد شریف کی محفل شب میلاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر ہوئی۔ ایک سال اس فقیر کو یہ سعادت بھی ملی کہ میں نے ربیع الاول کا چاند سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں دیکھا تھا۔ ربیع الاول جب شروع ہوا چاند دیکھنے کی مراد یہ ہے تو ہم سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوتے، تو جس دن چاند ہوا اسی دن وہاں کے امام صاحب نے نماز کے بعد باقاعدہ خطاب فرمایا اور میلاد شریف کے فضائل بیان کیے، اور لوگوں کو یہ ترغیب دلائی کہ حضور جس مہینے میں آئے وہ مبارک مہینہ شروع ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، عربی میں، عربی زبان میں ہم نے تقریریں سنی ہیں اس موضوع میں۔ تو یہ میلاد شریف یہ محفلیں پوری دنیا میں منائی جاتی ہیں، دبئی میں ہوتی ہے، عراق شریف میں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اور ممالک میں، لیبیا میں، ترکی میں، ساؤتھ افریقہ میں، یو کے میں، امریکہ میں، الگ الگ ممالک میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں نہیں ہوتا، تو سعودیہ کے اندر حضرت فخر الدین حنفی رحمہ اللہ، حضرت علامہ فخر الدین حنفی رحمہ اللہ آج سے 500 سال قبل آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حرم شریف جمع ہوتے ہیں اور وہاں آ کر مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کس دن؟ 12 ربیع الاول کی شب، یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات۔ لوگ مکہ شریف میں، حرم شریف میں جمع ہو کر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھ کے سارے لوگ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش وہ گھر مبارک جو بیت اللہ شریف کے سامنے صفا مروہ سے باہر نکلے تو سامنے کی طرف ہے، جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی، کہا ادھر جاتے ہیں اور وہاں ایک علامہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے میلاد کے فضائل بیان کرتے ہیں، کہا ہم کو سن کر واپس عشاء کی نماز جو ہے وہ حرم شریف میں آ کر پڑھتے ہیں، گویا جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر سارے نمازی آج سے 500 سال پہلے حضور کی جائے پیدائش کی طرف جا رہے ہیں، میلاد منانے کے لیے گویا جلوس نکل رہا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ شہر مکہ ہے، 500 سال پہلے جلوس نکل رہا ہے کہ نہیں؟ نکل رہا ہے۔ پھر وہاں